السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے چین کے ساتھ HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ایکوزیشن سے متعلق معاہدے کی خبر پر بات کریں گے۔ پاک آرمی میں SH-15 ہوائٹزر کی باقاعدہ انڈکشن، یوکرین پر روس کے حملوں کے نتیجے میں انڈیا، ترکی اور پاکستان کے دفاعی ساز و سامان پر اثرات، چین کے نئے نیکسٹ جنریشن انجن کی ٹیسٹنگ، جاپان کو امریکی ڈرونز کی ڈلیوری سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ چین نے اپنے 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ J-20 پر WS-15 نیکسٹ جنریشن ٹربو فین انجن کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے۔ حکام کے مطابق WS-15 میں کئی طرح کی امپرومنٹس لائی گئی ہیں، جس کی بدولت اس کی پرفارمنس کو مزید بہتر بنانا اور آپٹیمائز کرنا ممکن ہوا ہے۔ اس سے پہلے چین نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا پہلا WS-10 انجن تیار کیا تھا، جس کو بڑی تعداد میں مینوفیکچر کرنے کے بعد J-10، J-11 اور J-16 کے علاوہ J-20 پر سال 2016 سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ کی جانب سے خریدے گئے J-10C طیارے بھی اس WS-10 کے B ورژن سے اکپڈ ہیں۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق WS-15 کو کئی طرح کے ٹیسٹ سے گزارا جا چکا ہے۔ اس انجن کو 5th جنریشن ہیوی اور میڈیم فائٹر جیٹس کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس میں لو بائی پاس ریشو اور تھرسٹ ویکٹر کنٹرول کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس پاورفل انجن سے اب چین کے 5th جنریشن J-20 کو اکپ کیا جائے گا۔ چائنیز سورسز کا دعویٰ ہے کہ WS-15 کی تھرسٹ 150 سے 180 کلو نیوٹن کے درمیان ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے J-20 پر شروع میں استعمال ہونے والے رشین انجن کی تھرسٹ 130 کلو نیوٹن بتائی جاتی ہے۔ چین نے گزشتہ 10 سالوں میں اس شعبے میں کافی پروگریس دکھائی ہے، خاص طور پر ایرو انجن کارپوریشن کے قیام کے بعد سے اس کو سنگل کرسٹل بلیڈ اور دیگر کی میٹیریلز کے حوالے سے بریک تھرو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین اب اپنے لڑاکا طیاروں کو تیزی سے ملکی ساختہ انجنز پر شفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ نیو انجنز کی ڈیولپمنٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چین نہ صرف اپنے لارج ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پر WS-20 انجن کو ٹیسٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ اسمال انجنز بھی بنا رہا ہے جس میں لائٹ ویٹ ایئر کرافٹ، ڈرونز اور کروز میزائلز کے لیے انجنز قابل ذکر ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے یوکرین کی دفاعی صنعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کی ڈیفنس انڈسٹریز کے قریب رہنے والے علاقوں کے رہائشی اور ان میں کام کرنے والے افراد ان فیکٹریوں سے دور رہیں، کیونکہ روس ان کو نشانہ بنائے گا۔ اس سے پہلے مختلف یوکرینین کمپنیوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ روس کی فوج سے پکڑے جانے والے ہتھیاروں، خاص طور پر ٹینکس کو ریپیئر کرنے کے بعد یوکرین کی فوج کے حوالے کر رہے ہیں۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ روس کی جانب سے خرکیو، جس کو یوکرین کی دفاعی صنعت کی ہب سمجھا جاتا ہے، اس کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی ڈیفنس انڈسٹریز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ یوکرین اگلی چند دہائیوں تک اس معاملے میں اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ اب ہم ان اٹیکس کے نتیجے میں انڈیا، ترکی اور پاکستان کے دفاعی ساز و سامان پر پڑنے والے امپیکٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا اپنی نیوی کے زیر استعمال 2 درجن سے زائد شپس، جس میں ڈسٹرائر اور فریگیٹ شامل ہیں، ان کے لیے ٹربائن یوکرین سے حاصل کرتا ہے، جس میں سے کچھ تو اس وقت بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ ترکی کی بات کریں تو ترکی ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے لیے انجنز یوکرین سے حاصل کر رہا ہے، گو کہ ترکی خود سے بھی اس معاملے میں کافی حد تک خود کفیل ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کا انحصار یوکرین پر برقرار ہے۔ حالیہ دنوں میں ترک حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ نہ صرف یوکرین سے بڑی تعداد میں انجنز ایکوائر کر چکے ہیں، بلکہ مقامی انجنز، خاص طور پر ڈرونز کے لیے انجنز کی تیاری میں ایڈوانس سٹیجز پر ہے۔ دوسری جانب جنگی صورتحال کو لے کر انڈیا کا روس پر انحصار تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اس کے بہت سے ویپنز کی ڈلیوریز میں تاخیر اور کو پروڈکشنز کے لیے پارٹس کی فراہمی یقینی طور پر جنگ اور پابندیوں کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ پاکستان بھی اپنے کروز میزائلز کے لیے انجنز غالباً یوکرینین کمپنی موٹر سچ سے حاصل کرتا رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی اس معاملے میں فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے اب متبادل کی طرف موو کرنا پڑے گا۔ گو کہ یوکرین کے تعاون سے پاکستان T-80UD ٹینکس کو مقامی سطح پر اپ گریڈ کر رہا ہے، لیکن اس پروگرام میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہے کہ اس جنگ سے انڈیا اور ترکی دفاعی اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جس کے اثرات آنے والے عرصے میں کھل کر سامنے آئیں گے۔ فرینڈز، پاکستان آرمی نے الحمدللہ آج
Asad-15 ہوائٹزر اپنے آرٹلری یونٹس میں باقاعدہ شامل کر دی ہے۔ پاک آرمی کی 2nd آرٹلری ڈویژن میں Asad-15 ہوائٹزر کو آج لاہور میں انڈکٹ کیا گیا۔ انڈکشن تقریب سے متعلق جاری کردہ فوٹیج میں 3 نئی ریجمنٹس ریز کیے جانے کا ہنٹ بھی ملا ہے۔ Asad-15 ہوائٹزر پر ہم پہلے ہی تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یاد رہے کہ پاک آرمی کی آرمر کور میں الخالد 1 اور پھر VT-4 ٹینک کی انڈکشن، اس کے بعد آرٹلری یونٹس میں فتح 1 گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کی انڈکشن نے پاک آرمی کی روایتی جنگی تیاری میں خاصا اضافہ کیا ہے، اور پاکستان اس ڈومین میں بھی خطرات سے بخوبی آگاہ اور اس کی تیاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ روز ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ساؤتھ کورین ساختہ انجن ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ یہ انجن ترکی کے مقامی آلٹے مین بیٹل ٹینک کو پاور کریں گے۔ ترکی کے آلٹے مین بیٹل ٹینک کا پروٹوٹائپ 2011 میں منظر عام پر آیا تھا، لیکن فرانس کی طرف سے اس کے پروٹیکشن سسٹم اور جرمنی کی طرف سے انجن اور ٹرانسمیشن سسٹم نہ فراہم کرنے کی وجہ سے یہ پروگرام مشکلات کا شکار رہا ہے۔ ترکی نے چند ماہ پہلے اس معاملے پر ساؤتھ کوریا سے معاہدہ طے کیا تھا، جس کو لے کر کورین کمپنی ڈوسان اور SNT نے ابتدائی طور پر 1500 ہارس پاور کے انجنز ڈیلیور کر دیے ہیں۔ ترکی اور کوریا اس سے پہلے بھی فرٹینا ہوائٹزر پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ فرٹینا دراصل کورین K9 ہوائٹزر کا لائسنس ویریئنٹ ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے چین کے ساتھ ہائی ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم HQ-9B کی ایکوزیشن سے متعلق معاہدہ طے کر لیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس مبینہ طور پر اس کا 300 سے 350 کلومیٹر والا ورژن حاصل کر رہی ہے۔ B ورژن کے بارے میں میزائل ڈیفنس ایڈووکیسی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ B ورژن میں ڈیول سیکر یعنی سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور انفرارڈ ہومنگ سیکر کا استعمال کیا گیا ہے۔ HQ-9B سسٹم کے میزائل کی سپیڈ ماک 4.2 بتائی گئی ہے۔ یہ 30,000 میٹر یعنی 98,000 فیٹ کی بلندی پر ایریل تھریٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم میں بلسٹک اور کروز میزائلز کی انٹرسیپشن کے علاوہ ایئر کرافٹس، ڈرونز اور لو فلائنگ آبجیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سسٹم کی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایکوزیشن اور انڈکشن کی صورت میں پاکستان کا لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پاک آرمی کے ایئر ڈیفنس یونٹس کے پاس پہلے ہی شارٹ، میڈیم اور میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ یاد رہے کہ لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دراصل ایک پورے نظام کا نام ہے، جس میں آپ کے شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج گراؤنڈ بیسڈ اور ایئر باؤنڈ ریڈارز کے علاوہ فائٹر انٹرسیپٹرز اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کا پورا جال شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام سسٹمز اپنی اپنی تھریٹ ببل میں ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ شارٹ ٹائم اور سڈن اٹیک یا انٹروژن کو فوری طور پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے ہی انٹرسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایئر کرافٹ کو اس طرح کے کسی سڈن تھریٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ جاپان کو 3 میں سے پہلا گلوبل ہاک ڈرون ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ گلوبل ہاک بلاک 30 ڈرون کو 12 مارچ کو جاپان کو ڈیلیور کیا گیا۔ یہ ایک ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس سرویلنس ڈرون ہے۔ جاپان نے 3 ڈرون سے متعلق معاہدہ نومبر 2018 میں طے کیا تھا۔ اس کی مالیت $490 ملین کے لگ بھگ تھی۔ تینوں ڈرونز کی ڈیلیوریز 2023 میں مکمل ہوں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔